على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور چبا چبا کر کے ہوگا کاش میں نے رسول اللہ کے راستے کو اپنایا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا تھا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اب آئیے اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے. ایک شخص تھا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے. عقبہ بن ابی معیط، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑا مالدار شخص تھا. ایک دن اس نے تمام کے تمام مدینے کے رہنے والے لوگوں کی دعوت کی، کھانا پکایا اور کھانا پکانے کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ میرے گھر میں تشریف لائیں، آپ بھی کھانا تناول فرمائیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقبہ بن ابی معیط، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو جاتے. جب تک تم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں تمہارا کھانا تناول نہیں کروں گا، تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا. ابو بن ابی معیط جو تھا اس نے اسی وقت کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. ایمان والا ہو گیا اور ایمان والا ہو گیا، ایمان والا بھی اس کا شمار ہوا. اس کو ایک گندی صحبت تھی، ایک گندی صحبت میسر تھی. اس کا ایک گہرا دوست تھا ابی بن خلف، ابی بن خلف جو منافقوں کا سردار تھا، جو منافقوں کا سردار تھا. یہ تجارت کے لیے کسی علاقے میں، ملک شام میں یا کسی اور علاقے میں گیا ہوا تھا. جب یہ واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا گہرا دوست ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے. ابی بن خلف جو ہے اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آج کے بعد تیری اور میری دوستی نہیں رہی، تو نے کیونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے لہذا آج کے بعد میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تیرے ساتھ اٹھوں گا نہیں، تیرے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. یہاں تک اس نے کہا کہ میں آئندہ تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا. اور اس کا گہرا دوست تھا اور اس کو بڑا جو ہے تشویش ہوئی کہ یار یہ میرا گہرا دوست ہے، آج یہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اب اس نے کہا کہ جو تو مجھے کہے گا وہی نہ کروں گا. اب ابی بن خلف جو ہے منافقوں کا سردار ہے، اس نے یہ شرط رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ اور جا کر ایمان کو رد کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ چہرے پر تھوک دو، معاذ اللہ چہرے پر تھوک دو. اور عقبہ بن ابی معیط جس کو ایک گندی صحبت میسر تھی اب اپنے گھر سے اٹھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے. یہ جلالین کے الفاظ ہیں، یہ جلالین کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ کر کے بیان کر رہا ہوں. اب وہ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جاتا ہے اور اپنا جو ہے یہ تھوک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جو اس کا تھوک ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو نہیں پڑتا، وہی تھوک اس کے چہرے پر پڑتا ہے، اس کا چہرہ چل کے راہ ہو جاتا ہے، اس کا جو چہرہ ہے چل کے راہ ہو جاتا ہے. اب وہ مرتد ہو گیا، ایمان سے پھر گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہے جنگ بدر میں آیا اور جنگ بدر میں آیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. وہاں پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چلائے گا اور چلا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ کے راستے کو اپنا لیا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ سے دوستی کرنی ہوتی، کاش میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کرنی ہوتی، کاش میں نے اپنی نسبت کو رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ قائم کر لیا ہوتا. اور شاید قرآن کہتا ہے وہ کہے گا یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا،
بند تھا اور اس کی وجہ سے وہ بدبخت ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا۔ رب کائنات نے رحمت دنیا تک فرمایا کہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، اس نے میرے محبوب کے دین سے منہ پھیرا ہے، اس نے میرے رسول کے رستے سے منہ پھیرا ہے، اس نے میرے رسول کے رستے سے اٹھایا ہے۔ اب یہ ظالم ہے تو اپنے ہاتھوں کو چلائے گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری خبر کے مقدس صدیق ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صحبت نہیں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار نہیں کیا تھا، یہی صدیق ہے۔ جیسے ہی نسبت ملی ہے، جیسے ابو بکر ہے، جیسے ہی نسبت ملی ہے، اللہ نے صدیق بنایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو عمر تھے، جیسے ہی نسبت ملی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم بنا دیا۔